کرۂ ارض کا زہریلا ترین خطہ، پراسرار جزیرہ جہاں کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں۔ ایسا جزیرہ جہاں انسان کا جانا اذیتناک موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی سے اس جزیرے میں چلا جائے تو موت کا فرشتہ اس کے سر پر منڈلانے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ اس خطرناک جزیرے کی سیر پر جانے اور اس کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، یہ آئی لینڈ دور سے تو بہت خوبصورت نظر آئے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ اپنا سارا سامان پیک کر کے اس آئی لینڈ پر چلے جاؤ، لیکن اندر سے اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری مچھیرا جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا، چند دن بعد ہی لوگوں کو اپنی کشتی میں بے جان ملا۔ اس پراسرار جزیرے کو الہادا کوئمیڈا گرینڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، عرف عام میں سنیک آئی لینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سانپوں کا جزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے زمین کے حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ سانپوں کا یہ جزیرہ غیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیل کی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے، جس کی وجہ کا اندازہ آپ کو آگے چل کر بخوبی ہو جائے گا۔ آخری انسان جو اس جزیرے پر رہا وہ 1920 کی دہائی میں وہاں لائٹ ہاؤس پر تھا۔ کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر آخرکار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کی جان لے لی۔ اب وہاں مستقل رہائش کسی کی نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا بحریہ دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچرز اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو جو وہاں سانپوں کے اوپر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے۔ لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے ہی ایسا کیا ہے تو ان ڈاکوؤں کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا تھا، اس لیے ڈاکو ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں کی کہانی سے کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت وہی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور یوں سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس جزیرے پر بہت ہی خطرناک اور مہلک قسم کے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن ان سانپوں میں سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینسڈ سنیک ہے۔ سانپوں کی یہ قسم دنیا کے مہلک ترین اور زہریلے ترین سانپوں میں سے ایک ہے، اور یہ قسم دنیا میں صرف اسی جزیرے میں پائی جاتی ہے۔ گولڈن لینسڈ سنیک 1.5 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن پٹ وائپر کی نسبت 5 گنا طاقتور اور زہریلا ہوتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ کو ڈس لیں تو 1 گھنٹے کے اندر آپ کی موت پکی ہے۔ اس سانپ کا زہر اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی کڈنی کو فیل کر سکتا ہے، آپ کے مسل کو ڈیمیج کر سکتا ہے اور آپ کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ پٹ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ وہ جس انسان کو ڈس لیں وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپ کے ڈسنے سے ہونے والی اموات میں 90% پٹ وائپر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ چونکہ سانپوں کا جزیرہ الگ تھلگ ہے اور وہاں آبادی نہیں، لہٰذا گولڈن لینسڈ سنیک کے زہر سے
ہونے والی اموات کے یہ حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زیادہ زہریلا یہ سانپ کتنا مہلک ہوگا۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ اس جزیرے کے عجیب و غریب جغرافیے سے جڑتی ہے۔ سنیک آئی لینڈ بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے اس جزیرے کے سانپوں کا پرندوں کے سوا کوئی شکار نہیں تھا۔ عموماً سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی دور جا کر تڑپتا ہے اور زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب شکار پرندے ہوں تو امکان رہتا ہے کہ جب وہ ڈسے جائیں تو اڑ کر کہیں دور جا کر گریں گے۔ اس وجہ سے جزیرے کے سانپوں کو اپنے زہر میں اضافی زہریلا پن پیدا کرنا پڑا تاکہ وہ کسی بھی پرندے کے اڑنے سے پہلے ہی فوراً مار ڈالیں۔ اس جزیرے پر مقامی پرندوں کی تعداد اب بہت ہی کم ہو گئی ہے، اس لیے جزیرے کے سانپ اپنی خوراک کے لیے جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سنیک آئی لینڈ پر 2000 سے لے کر 4000 تک گولڈن لینسڈ سنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں، اور یہاں موجود کئی سانپوں کے زہر سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے گولڈن لینسڈ سنیک کے زہر کو دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر کی دوائیوں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمانے کی ٹرائی ضرور کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ سمگلر یہاں گولڈن لینسڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ گولڈن لینسڈ سنیک 10,000 سے لے کر $30,000 تک فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔